بنگال کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھا جا رہا تھا۔ سراج الدولہ قتل ہو چکے تھے اور ان کی جگہ بنگال کے تخت پر میر جعفر کو بٹھایا جا چکا تھا۔ ان کی حکومت سے کمپنی سرکار اور خوشامدی درباریوں دونوں کو بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ یہ لوگ ہر جگہ نواب میر جعفر کے قصیدے پڑھتے تھے اور بنگال کی ہر خرابی کا ملبہ پرانی حکومت پر یعنی نواب سراج الدولہ پر ڈال دیتے تھے۔ لیکن جس میر جعفر کو انگریز اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اقتدار کی مسند تک لائے تھے، وہ حیران کن حد تک نااہل ثابت ہوئے۔ صرف 3 برس میں ہی انہوں نے بنگال کی اکانومی کو اس بری طرح برباد کیا کہ انہیں لانے والی ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے انتخاب پر پچھتانے لگی۔ میر جعفر کے بارے میں ان کے سب سے بڑے سپورٹر کرنل کلائیو اپنے خطوط میں اب لکھنے لگے تھے کہ جس شخص کو ہم نے تخت پر بٹھایا ہے وہ مغرور، لالچی اور بات بات پر گالی دینے والا ثابت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی اور کرنل کلائیو نے میر جعفر کا متبادل تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ متبادل کون تھا؟ سراج الدولہ کو انگریزوں کے سامنے ترنوالا بنا کر پیش کرنے والے میر قاسم کا انجام کیا ہوا؟ لارڈ کلائیو سے وقت نے کیا سلوک کیا اور میر جعفر کے ساتھ کیا بیتی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز سراج الدولہ اور میر جعفر کی کہانی کی آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ دوستو، میر جعفر نے سراج الدولہ کے خلاف سازش کر کے اقتدار تو حاصل کر لیا تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ اس کے اہل ہرگز نہیں تھے۔ ان کے دور میں بنگال کے فوجیوں کو 10 ماہ تک تنخواہیں نہیں ملتی تھیں۔ فوجی جوان اور ان کے گھوڑے ہڈیوں کے ڈھانچے بنتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ فوجی افسروں کی نئی وردیاں لانے کے لیے بھی بجٹ نہیں تھا۔ اسی لیے فوجی پرانی پیوند لگی وردیاں ہی پہن رہے تھے۔ بنگال جو سراج الدولہ کے دور میں ہندوستان کا امیر ترین صوبہ تھا، وہ صرف 3 سال میں غریب ترین صوبہ بن چکا تھا۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ مرشد آباد میں بھی لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے تھے اور اس وجہ سے کتنے سفید پوشی کا بھرم کھو چکے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میر جعفر کے اس حد تک ناکام ہونے کی ایک وجہ ان میں افیون لینے کی عادت بھی تھی۔ پھر انہیں ہیرے جواہرات جمع کرنے کا بھی بہت شوق تھا، بلکہ لالچ تھا۔ وہ اپنا قیمتی وقت خواتین کا رقص دیکھنے میں گزارتے اور کار سرکار ان کا منہ دیکھتے رہتے۔ عام آدمی کے مسائل سے ان کی دلچسپی بہت واجبی اور سطحی سی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو اقتدار میں لانے والے انگریز نواب میر جعفر اور ان کے بیٹے میر میرن سے تنگ آ چکے تھے۔ لارڈ کلائیو نے بھی میر جعفر کو دی اولڈ فول اور ان کے بیٹے میرن کو دا ورتھ لیس ینگ ڈاگ کہنا شروع کر دیا تھا، حتیٰ کہ ان کے ایک درباری نے میر جعفر کو طنزاً کلائیو کا گدھا قرار دیا اور عوام میں اس نام کو بہت شہرت ملی۔ ایک طرف تو میر جعفر کی نااہلی سے بنگال تباہ ہو رہا تھا، تو دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے کارندے بھی بنگال کا سنہرا سونا دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ انگریزوں نے بنگال کو ہر طرح کا ٹیکس دینا بند کر دیا تھا۔ ایک چھوڑ 400 نئے ٹریڈ سینٹرز انہوں نے قائم کر لیے تھے۔ وہ بنگال کی ساری امپورٹ ایکسپورٹ پر قبضہ جما کر بیٹھ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بنگال کے مقامی لوگوں کی ایک فوج بے روزگار ہو چکی تھی اور ٹیکس نہ ملنے سے شاہی خزانے میں دھول اڑنے لگی تھی۔ میر جعفر کشکول ہاتھ میں لیے کبھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے در پر جاتے تو کبھی اپنے امیر ترین مقامی مددگار جگت سیٹھ کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ لیکن دوستو، نااہلی ناکامی لاتی ہے اور آپ جانتے ہیں ناکامی یتیم ہوتی ہے، کوئی اسے اون کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ یہی میر جعفر کے ساتھ اب ہو رہا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی انہیں قرض دینے پر تیار نہیں تھی اور نہ ہی جگت سیٹھ ان کے لیے اپنی تجوری کھول رہے تھے، بلکہ جگت سیٹھ نے تو انہیں ملنے تک سے انکار کر دیا تھا۔ میر جعفر کے بار بار کے تقاضوں سے پریشان ہو کر جگت سیٹھ کسی نامعلوم مقام پر روپوش ہو چکے تھے۔ دوستو، جب ریاستوں کی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو بغاوتیں سر اٹھانے لگتی ہیں۔ میر جعفر ان بغاوتوں کو کچلنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے،
کیونکہ وہ تو اپنی فوج کو تنخواہیں تک نہیں دے پا رہے تھے۔ ایسے میں بنگال کے علاقوں مدناپور، پورنیا اور پٹنہ کے گورنرز نے میر جعفر کو حکمران ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر یہی نہیں، دہلی سے مغل فوج نے بھی میر جعفر پر حملہ کر دیا۔ مائی کیورس فیلوز، آپ جانتے ہیں کہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی 1757 کے بعد کی، اس دور میں مغل امپائر زوال کا شکار تھی۔ ہندوستان کے زیادہ تر علاقے مغل شہنشاہوں کے کنٹرول سے باہر نکل چکے تھے اور مغل حکمرانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان علاقوں کو واپس لے سکے۔ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی نے بھی مغلوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بنگال کو مغل کنٹرول سے آزاد کروا لیا تھا، لیکن میر جعفر نے بنگال کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ دہلی کے ناتواں حکمران بھی اسے ترنوالا سمجھنے لگے تھے۔ 1759 میں سلطنت دہلی کے ولی عہد شاہ عالم ثانی نے بنگال پر حملہ کر دیا۔ بنگال کی حدود میں داخل ہوتے وقت شاہ عالم نے اعلان کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کے سب سے امیر صوبے بنگال کو دوبارہ مغل سلطنت کا حصہ بنایا جائے۔ جب میر جعفر کو مغلوں کے اس حملے کا علم ہوا تو وہ حواس باختہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی فوج اس حد تک کمزور ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی بیرونی حملہ آور کا مقابلہ اب نہیں کر سکتی۔ چنانچہ انہوں نے مغلوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے پھر سے انگریزوں سے مدد مانگی۔ لیکن انگریزوں کی مدد سے پہلے ہی مغل فوج بنگال میں داخل ہو چکی تھی۔ ایک موقع پر مغل فوج پٹنہ پر قبضہ کرنے کے بہت قریب پہنچ گئی تھی، لیکن شاہ عالم ثانی نے ارادہ بدل دیا اور بنگال کے دارالحکومت مرشد آباد کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مغل فوج کی پیش قدمی کی اطلاع جب میر جعفر کو ملی تو وہ سمجھ گئے کہ اب مقابلہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے میر میرن کی کمان میں ایک فوج مغلوں کے مقابلے کے لیے بھیج دی، جبکہ ابھی تک انگریز فوج نہیں پہنچی تھی۔ لیکن دوستو، اس فوج کا برا حال ہوا اور یہ مار کھا کر واپس پلٹی۔ اس فوج کا کمانڈر میر میرن اس جنگ میں شدید زخمی ہو گیا۔ قریب تھا کہ مغل فوج مرشد آباد پر قبضہ کر لیتی اور انگریزوں کی بنگال میں لوٹ مار خطرے میں پڑ جاتی، لیکن ایسے میں انگریز فوج حرکت میں آئی۔ انہوں نے جدید طریقوں سے جنگ کرتے ہوئے مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کو بنگال کی حدود سے باہر نکال دیا۔ دوستو، اس لڑائی کے ختم ہونے سے پہلے نواب میر جعفر کو ایک گہرا زخم لگا۔ ان کے زخمی بیٹے میر میرن پر آسمانی بجلی گری اور وہ چل بسے۔ ان کی موت کے بعد ایسی افواہیں بھی پھیلیں کہ انہوں نے اپنی کسی لونڈی کی بہن کو قتل کروایا تھا۔ اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے لونڈی نے ان کے خیمے کو آگ لگا کر انہیں جلا کر ہلاک کر دیا۔ بہرحال یہ آسمانی بجلی گرنے والا واقعہ تاریخ میں زیادہ اتھینٹک سمجھا جاتا ہے۔ اپنے جوان بیٹے کی موت، مغلوں کے حملے، انگریزوں کی لوٹ مار اور عوام میں بڑھتی ہوئی بے چینی نے میر جعفر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ انہیں اچانک احساس ہونے لگا تھا کہ وہ لارڈ کلائیو کی کٹھ پتلی بن چکے ہیں اور بنگال ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلام بن کے رہ گیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر وہی کیا جو وہ اس سے پہلے نواب سراج الدولہ کے خلاف کر چکے تھے۔ انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے کلکتہ کے قریب ہی موجود ایک ہالینڈ سے آئی تجارتی کمپنی یعنی ڈچ کمپنی سے رابطہ کیا اور انگریزوں کے خلاف فوجی مدد مانگی۔ ڈچ کمپنی نے میر جعفر سے ساز باز کی اور اپنی تقریباً 1000 فوج کو کلکتہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس فوج نے چنسورا میں ہیڈ کوارٹر بنا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کارروائی کرنا تھی، لیکن لارڈ کلائیو کو اس فوج کی موومنٹ کا بروقت پتہ چل گیا اور انہوں نے حملہ کر کے اس فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ میر جعفر کی اپنے سرپرستوں کے خلاف یہ سازش بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ پہلے سے خراب تعلقات اور بھی بگڑ گئے تھے۔ انگریز میر جعفر کی جگہ کسی اور کو بنگال کے تخت پر بٹھانا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا متبادل کون ہو۔ جتنی وفاداری سے میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اتنا وفادار کوئی دوسرا ملنا ان کے نزدیک ابھی مشکل تھا۔ لیکن حالات ایسے تھے کہ اب انگریزوں کو اپنی چوائس بہرحال بدلنا تھی۔ یہ چوائس بدلنا انگریزوں کے لیے جلد ہی آسان ہو گیا، کیونکہ میر جعفر کو لانے والے کرنل کلائیو کو اس دوران انگلینڈ واپس بلا لیا گیا اور نئے انگریز گورنر ہنری ونسٹاٹ کو ان کی جگہ کلکتہ بھیج دیا گیا۔
नए अंग्रेज गवर्नर हेनरी ने सीट संभालते ही अपनी नई कठपुतली के लिए एक ऐसे शख्स को बुलाया जो उनके ख्याल में अंग्रेजों के लिए मीर जाफर का बेहतरीन मुतबादिल था। ये शख्स था मीर कासिम, वही मीर कासिम जो सिराजुद्दौला को दरिया किनारे से गिरफ्तार करके लाए थे। मीर कासिम से तफसीली मुलाकात के बाद कंपनी सरकार ने मीर जाफर को हटाने का हतमी फैसला कर लिया, लेकिन कंपनी ने मीर कासिम से भी पहले ही उस तरह के अहदो पैमान ले लिए जिस तरह मीर जाफर से लिए थे। यानी मीर कासिम ने मीर जाफर के खिलाफ साजिश के लिए अंग्रेजों को भारी रकम देने की हामी भर ली थी। इसमें गवर्नर हेनरी को 50,000 जबकि उनके कौंसल को 1.5 लाख पाउंड्स देने का वादा था। दिलचस्प बात यह है कि इस साजिश में भी एक बार फिर बंगाल के ताजिर जगत सेठ ही अहम किरदार अदा कर रहे थे। पहले उन्होंने सिराजुद्दौला को हटाने के लिए मीर जाफर पर सरमायाकारी की थी और अब वो मीर जाफर को हटाने के लिए मीर कासिम पर पैसे लगा रहे थे। 10 जुलाई 1761 को मुर्शिदाबाद में बंगाली फौज ने मीर जाफर के महल को घेर लिया। फौजी महल की दीवारों पर चढ़ गए और महल को पानी की सप्लाई भी बंद कर दी। अब मीर कासिम महल के अंदर गए और नवाब मीर जाफर को बताया कि आपकी जिंदगी खतरे में है, आप कुछ अरसे के लिए शहर से निकल जाइए। यूं मीर कासिम ने मीर जाफर को समझा बुझा कर महल से बाहर निकाला और एक कश्ती में बिठाकर कलकत्ता की तरफ रवाना कर दिया। इसके बाद वो महल में दाखिल हुए और खुद तख्त पर बैठ गए। यूं खून का एक कतरा बहाए बगैर मीर कासिम इक़्तिदार पर काबिज हो चुके थे और मीर जाफर का मुख्तसर दौरे हुकूमत ख़त्म हो चुका था। मीर जाफर को कलकत्ता पहुंचने तक ये एहसास हो गया था कि उनके साथ खेल खेला जा चुका है और तख्तो ताज उनके हाथ से रेत की तरह फिसल गया है। लेकिन जाहिर है अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो खामोशी से कलकत्ता चले गए। यहाँ अंग्रेजों ने उन्हें रिसीव किया और एक हवेली में नजरबंद कर दिया। यूं मीर जाफर को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया था और अंग्रेजों की आशीर्वाद से मीर कासिम को हुकूमत मिल चुकी थी। अब कंपनी सरकार और बंगाल के अवाम दोनों ने तमाम तर उम्मीदें नए नवाब मीर कासिम से वाबस्ता कर ली थीं और शुरू का कुछ अरसा वो इन सब उम्मीदों पर पूरे भी उतरे। लेकिन हुआ ये कि मीर कासिम ने जैसे ही बंगाल के मुआशी हालात दुरुस्त किए, उन्हें अंग्रेज और जगत सेठ खटकने लगे। सो उन्होंने अंग्रेजों और जगत सेठ से बगावत कर दी। उन्होंने जगत सेठ की दौलत छीन कर उनके खानदान के एक एक बड़े को कत्ल करवा दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी जंग शुरू कर दी। नवाब मीर कासिम ने अपना दारुल हुकूमत भी मुर्शिदाबाद से पटना मुंतकिल कर दिया था। 1763 की एक लड़ाई में उन्होंने पटना में मौजूद अंग्रेज फौज को शिकस्त दी और उनके फौजियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें एक रवायत के मुताबिक बाद में मार भी दिया गया था। लेकिन इस दौरान अंग्रेजों ने यह किया कि कलकत्ता के किले में बंद बूढ़े मीर जाफर को मुर्शिदाबाद के खाली तख्त पर लाकर एक बार फिर नवाब बना दिया। लेकिन दोस्तों, नवाब मीर जाफर का उस वक्त बहुत बुरा हाल था। अफ्यून की लत ने उन्हें किसी काबिल नहीं छोड़ा था। वो बमुश्किल तमाम ही कारे सरकार अंजाम दे सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई मसला नहीं था क्योंकि कारे सरकार तो उन्होंने चलाने थे। उन्हें नवाब सिर्फ एक नुमाइशी हैसियत में चाहिए था। सो उन्होंने नुमाइशी हैसियत से नवाब को भी रखा और कारे सरकार भी खुद चलाए। वो पटना में मीर कासिम को भी ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन मीर कासिम आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। लेकिन जब मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से जंगों में शिकस्तें खाना शुरू की और अपनी हुकूमत को नाकाम होते देखा, तो अपने वफादारों को साथ मिलाकर उन्होंने गोरीला जंग शुरू कर दी। उन्होंने अवध के राजा शुजाउद्दौला और शाह आलम सानी से भी ताउन मांगा। ये ताउन उन्हें मिला भी, लेकिन फिर यह हुआ कि किसी गलत फहमी की वजह से शुजाउद्दौला ने मीर कासिम को कैद में डाल दिया। इसके बाद शुजाउद्दौला ने मुगल शहनशाह शाह आलम सानी के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से एक फैसला कुन जंग बहरहाल की। लेकिन ये जंग, जिसे जंग बक्सर कहते हैं, शुजाउद्दौला की फौज ने ज़्यादा तादाद के बावजूद हार दी क्योंकि इनकी फौज में डिसिप्लिन अच्छा नहीं था। 40,000 हिंदुस्तानी फौज जीत के करीब पहुंचकर अंग्रेज़ों का माल लूटने में एक दूसरे से बाजी ले जाने लगी।
جس سے یہ ہوا کہ انگریزوں کو پلٹ کر وار کرنے کا موقع ملا اور مال و دولت لوٹتی ہندوستانی فوج کو بھاگنا پڑا۔ جنگ بکسر کے بعد بنگال باقاعدہ طور پر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ 1765 میں مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی نے انگریزوں سے معاہدہ سائن کیا، جس کے تحت بنگال سے ٹیکس اب ایسٹ انڈیا کمپنی جمع کرے گی۔ یہ معاہدہ بنگال اور اودھ کو انگریزوں کی جھولی میں ڈالنے والی بات تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ کرنے کے لیے انگلینڈ سے ایک بار پھر کرنل کلائیو ہی ہندوستان آئے تھے۔ اس معاہدے کے بعد صورتحال کچھ یوں تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے صرف 250 کلرک 20,000 ہندوستانی سپاہیوں کی مدد سے مغل امپائر کے امیر ترین صوبوں بنگال اور اودھ پر حکومت کر رہے تھے۔ تجارت کے نام پر ہندوستان میں آنے والی یہ کمپنی اب یہاں کی مالک بن گئی تھی۔ بنگال پر ان کا مکمل قبضہ تھا اور میر جعفر علامتی نواب تھے۔ افیون کے نشے نے ان کی صحت کو اس طرح تباہ کیا کہ دوسری بار نواب بننے کے صرف 2 سال بعد یعنی 1765 میں وہ انتقال کر گئے۔ انہیں مرشد آباد میں جعفر گنج قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں ان کے خاندان کے باقی لوگ بھی دفن ہیں۔ ان کے محل کو آج بھی نمک رام ڈیوڑی کے ٹائٹل سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے اور ان کی اولادوں کو علامتی طور پر نواب آف بنگال کا عہدہ دیا جاتا رہا۔ بعد میں اس عہدے کو نواب آف مرشد آباد کہا جانے لگا اور یہ ٹائٹل آج تک ان کے خاندان میں موجود ہے۔ 2014 میں یہ ٹائٹل عباس علی مرزا کو ملا اور اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک وہی نواب بہادر آف مرشد آباد کہلاتے ہیں۔ نواب سراج الدولہ کے بہت بڑے دشمن جگت سیٹھ خاندان کے لوگ تھے، جن کے متعلق آپ جان چکے ہیں کہ انہیں میر قاسم نے قتل کروا دیا تھا۔ سراج الدولہ کے قاتل میر جعفر کے بیٹے میر میرن زخمی ہونے کے بعد آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہو چکے تھے۔ اسی طرح نواب سراج الدولہ کے خلاف جنگ کرنے والے انگریز کرنل لارڈ کلائیو کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا۔ انہیں بھی کچھ ہی عرصے بعد برطانیہ واپس بلوا لیا گیا۔ وہاں ان پر کرپشن کے مقدمات چلے۔ ان مقدمات میں وہ سزا سے تو بچ نکلے، لیکن بدنامی ان کے گلے کا طوق بن گئی۔ ان کے لیے انگلینڈ میں زندگی اتنی تلخ ہوئی کہ 1772 میں انہوں نے چاقو سے اپنا گلا کاٹ کر زندگی ختم کر لی۔ اب رہ گئے سراج الدولہ کے آخری دشمن وہ میر قاسم، جو انہیں گرفتار کر کے لائے تھے اور میر جعفر کے بعد کچھ دیر کے لیے نواب بھی بنے تھے۔ میر قاسم نواب سراج الدولہ کے دشمنوں میں سب سے زیادہ جیے، لیکن یہ زندگی بھی کوئی زندگی تھی بھلا؟ میر قاسم کو شجاع الدولہ نے انگریزوں سے معاہدے سے کچھ پہلے رہا کر دیا تھا، لیکن اس وقت تک ہندوستان کے حالات بہت زیادہ بدل چکے تھے۔ میر قاسم تنہا تھے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ ان کے آخری دن بھیک مانگتے ہوئے گزرے۔ 1777 کے آس پاس جب وہ آگرہ کے قریب کہیں موجود تھے، انہیں موت نے آن لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی لاش سامنے پڑی تھی اور ان کے بچوں کے پاس انہیں دینے کے لیے کفن کی رقم تک نہیں تھی۔ یعنی آخری عذاب نواب سراج الدولہ کے قتل کے صرف 20 سال بعد ان کا ایک بھی بڑا دشمن ایسا نہیں تھا جسے وہ کچھ ملا ہو جس کے لیے اس نے نواب سراج الدولہ سے دھوکہ کیا تھا۔ سب کا عبرتناک انجام ہوا۔ دوسری طرف ہندوستان کے نوابوں اور راجاؤں نے وقت کے ساتھ آگے بڑھنے کا جو سبق نہیں سیکھا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خطہ اگلی 2 صدیوں کے لیے انگریزوں کی کالونی بن گیا، اور اسی کالونیل دور کے اثرات آج تک یہاں کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، یہاں سراج الدولہ اور میر جعفر سے منسلک جنگ پلاسی کی عبرتناک سچی کہانی مکمل ہوتی ہے۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ نے تاریخ کے اس اہم ترین موڑ کی سچی کہانی شروع سے نہیں دیکھی تو اس پلے لسٹ پر ٹچ کر لیجیے۔ یہاں دیکھیے اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ رہی اس دور کی کہانی جب امریکی صدر چند سرمایہ داروں کی کٹ پتلی ہوا کرتے تھے۔